الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کلمات میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جو بھی جتنا علم رکھتا ہے اللہ کے محبوب کی اطاعت کرے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ قیامت کے دن ہر انسان سے یہ سوال کیا جائے گا، تین اہم سوال ہوں گے کہ جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور تیسرا سب سے بڑا اہم سوال یہ ہوگا کہ جتنا تمہیں علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے کے ساتھ محبت کی گویا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، صحابہ کرام اس حدیث سے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوشی ہوئی کہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد میں جو میرے ساتھ محبت کرے گا، میرے طریقوں کے ساتھ محبت کرے گا تو گویا میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو محبت تو ویسے ہی تھی، لیکن یہ عظیم خوشخبری ان کے لیے بہت ہی مسرت کا سبب بنی، خوشی بہت زیادہ ہو گئی کہ ہمیں جو آقا سے محبت ہے اس محبت کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، ہم جنت میں آقا کے ساتھ ہوں گے۔ کیونکہ کچھ صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے کہ اگر ہمیں جنت مل بھی گئی تو ہم تو نیچے والے طبقے میں ہوں گے، دور ہوں گے، نبی علیہ السلام کا مقام تو انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے، تو ان کا مقام تو کہیں بلند ہوگا، کیا ہم جنت میں آقا کا دیدار کر سکیں گے؟ اگر دیدار نہ کر سکے تو ہمیں جنت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ تو مزہ تو تب ہے جب محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ من احب سنتی، جو میرے طریقے کے ساتھ محبت کرے گا، پسند کرے گا، عمل کرے گا، گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے سر سے لے کے پاؤں تک ہر روز پہ نبی علیہ السلام کی سنت کو سجا دیں۔ دنیا میں دیکھیں، کسی کا اگر بچہ باہر رہتا ہو یا اس دنیا سے چلا گیا ہو، بچہ بچی، اس کی ہم شکل کوئی بچہ نظر آ جائے تو دل کرتا ہے کہ ہم بار بار اس کو دیکھیں۔ اگر اس کی عادت وہی ہو تو پھر دل چاہتا ہے کہ ہم چند لمحات اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس سے گفتگو کریں۔
جب ہم کمزوروں میں یہ عادت ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ چاہت ہے، تو اللہ تو ہر کمی ہر کوتاہی سے پاک ذات ہے، اس کو اپنے محبوب سے محبت ہے، محبوب کی ہر ادا کے ساتھ محبت ہے۔ جو اپنے سر پہ امامہ سے جاتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا لیتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق مسواک کر لیتا ہے تو اس کی نماز کا، اس کے ہر عمل کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ جو اپنے محبوب کی شکل کی طرح شکل بنا لے، چہرے پہ داڑھی سجا لے، وہ شخص اللہ کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لی اس نے، داڑھی پوری کر لی، اب یہ لیٹا ہوا ہے تو ثواب کما رہا ہے، جاگ رہا ہے ثواب کما رہا ہے، بازار میں ہے تو داڑھی کا اجر ثواب مل رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس نے داڑھی منڈا دی، کٹا دی، تو اس کو گناہ ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ وہ چاہے سو رہا ہو تب بھی گناہ میں ہے، بازار میں ہو تب بھی گناہ میں ہے، مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، تب بھی داڑھی کٹانے کا گناہ اس کے اوپر لازم ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کی شکل کی طرح شکل بنیں، اپنے محبوب کے ہر عمل کے مطابق اپنے عمل کو بنانے کی، اپنانے کی، صحیح معنی اس عمل پہ اپنے عمل کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ ہم کوشش کریں، جب کوشش کرتے ہیں تو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو ضرور پا لیتا ہے۔ ہم اگر نبی علیہ السلام کے طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہم ضرور اپنا لیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت میرے، آپ کے، سب کے سابقہ گناہ معاف فرمائے، بقیہ زندگی اپنے محبوب کی تابعداری، فرما برداری اور ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔